الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، اسلام کی دوسری بڑی جنگ شوال کے مہینے میں احد کے دامن میں لڑی گئی تھی، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے. غزوہ احد میں
صحابہ کرام نے جو بے مثال قربانیاں دی تھیں، ان میں سے کچھ صحابہ کرام کا تذکرہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ غزوہ احد کا پورا واقعہ تو تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، کچھ صحابہ کرام کی جانثاری کے کچھ واقعات بیان کر دوں گا، جس سے آپ حضرات کو یہ اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اس قدر قربانیاں دیں، قیامت تک کے لیے دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ مشرکین مکہ نے بدر میں بڑی سخت ہزیمت اٹھائی تھی، 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست فاش دے دی تھی۔ اور مشرکین کے بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اور جو کچھ زندہ بچے تھے وہ گرفتار ہو کر دیت دے کر چھوٹ کر آئے تھے، فدیہ دے کر چھوٹ کر آئے تھے۔ وہ جو چھوٹ کر آئے تھے وہ بھی شرمندہ تھے، اور عمومی طور پر مکہ میں رہنے والے مشرکین بھی اس بات پر شرمندہ تھے کہ ہم تھوڑے سے لوگوں سے شکست کھا کر آ گئے۔ تو یہ چیزیں ان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ بدر کے زخم ایسے سخت ان کو لگے تھے، ایسے گہرے گھاؤ تھے کہ وہ انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ تو 1 سال بعد ہی مشرکین مکہ مکمل تیاری کے ساتھ لاؤ لشکر لے کر، حتیٰ کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مکہ سے چل پڑے۔ عورتوں کو اس لیے ساتھ لائے کہ عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب جس جنگ میں عورتیں ساتھ ہوں تو مردوں کا پیٹھ پھیرنا بغیرتی تصور کیا جاتا تھا، غیرت کے خلاف تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لیا کہ اگر کوئی پیچھے بھاگنے لگے گا تو اپنی عورتوں کو دیکھ کر واپس جنگ میں، میدان میں دوبارہ پلٹ آئے گا، کسی کو بھاگنے کی جرت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، وہ صحابہ بڑے جوش میں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ساتھ دیگر کبار صحابہ کرام کی بھی رائے یہی ہوئی کہ مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مشورہ یہ تھا کہ اندر رہ کر لڑائی کی جائے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو دیکھتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرما لیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کرام کو لے کر احد کے میدان میں پہنچے، جن میں 300 منافقین بھی شامل تھے۔ عبداللہ بن ابی جب بدر میں پہنچا، اس نے مشرکین کی تعداد کو دیکھا تو وہ یہ کہہ کر جنگ سے علیحدہ ہو گیا کہ چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ تو یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، ہماری بات نہیں مانی گئی، لہذا ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ وہ خود اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس مدینہ چلا گیا، اور مسلمانوں کی تعداد رہ گئی 700۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بھی درست فرمائی، اتنے میں آواز لگائی کہ یہ میری تلوار ہے، کون ہے جو میری اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ تمام صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوئی کہ رسول اللہ کی تلوار ہمیں ملے اور ہم اس تلوار کا حق ادا کریں گے۔ ہر صحابی کی یہ خواہش۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کفار کو اتنا قتل کیا جائے، اتنا قتل کیا جائے، اتنا قتل کیا جائے کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے۔ یہ اس تلوار کا حق ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دیجیے، میں اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو وہ تلوار دے دی۔ حضرت ابو دجانہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب میدان جہاد میں نکلتے تھے تو ایک سرخ رنگ کی پٹی اپنے ماتھے پر باندھ لیتے تھے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی پٹی ماتھے پر باندھی اور اکڑ کر تن کر چلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو دجانہ کو یوں اکڑ کر اور تن کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کو اگرچہ یہ چال پسند نہیں ہے، اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اس موقع پر اکڑ کر چلنا، تن کر چلنا، یہ جو ابو دجانہ اکڑ کر چل رہا ہے، کفار کے سامنے تن کر چل رہا ہے، اللہ کو اس کی چال بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کبھی تو ہے اسلام میں عاجزی سے چلنا یہ عبادت ہے، اور کبھی اکڑ کر چلنا عبادت ہے۔ جیسے طواف کے اندر رمل کیا جاتا ہے، رمل ہوتا ہے اکڑ کے چلنا، اکڑ کر چلنا عبادت ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات جو ہے اکثر عاجزی کے ساتھ چلنا عبادت ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار لے کر کفار کے لشکر میں گھس گئے اور صفوں کی صفیں درم برم کر کے رکھ دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے اور اپنی پیٹھ کفار کی طرف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن گئے۔ جتنے تیر آئے، جتنے نیزے آئے، وہ سارے کے سارے حضرت ابو دجانہ کو لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گزند نہیں پہنچی۔ سب کچھ اپنے اوپر برداشت کر لیا۔
اسی غزوے کے ایک دوسرے شہید حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. مدینہ سے باہر نکل کر لڑنے کے لیے حضرت امیر حمزہ بھی بہت پرجوش تھے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے اندر اپنی بہادری کے جو جوہر دکھائے تھے، کفار کے دلوں میں حضرت امیر حمزہ کا ایسا روب بیٹھ گیا تھا کہ کفار حضرت امیر حمزہ کو دیکھ کر کانپ جاتے تھے. وحشی بن حرب جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، آزادی کے لالچ میں ان کو آزادی کا لالچ دیا گیا کہ اگر آپ حمزہ کو قتل کر دو تو آپ کو آزادی دے دی جائے گی. یہ غلام تھے، یہ چھپ کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ یہ خود بتاتے ہیں کہ میں چھپ کر بیٹھ گیا، میں اس طاق میں رہا کہ حمزہ میرے سامنے آئے اور میں ان کا نشانہ دوں. فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے جگری سے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کفار کے ساتھ. اتنے میں کہتے ہیں کہ میرے جیسی نشانے پر آئے، میں نے نیزہ مارا، وہ نیزہ حضرت امیر حمزہ کے جسم سے آر پار ہو گیا، گر گئے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلح بھی کیا گیا. مسلح کہتے ہیں کہ جسم کے اعضاء کو کاٹنا، انگلیاں کاٹی گئی، ناک اور کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹے گئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امیر حمزہ کی نعش کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چچا سید الشہداء ہے، شہیدوں کا سردار ہے. جنت کے اندر شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی. ایسے شہید کہ جن کے جسم کا ہر عضو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اسی غزوے کے ایک اور شہید ہیں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن جحش نے کہا کہ آجو ہم ذرا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. ایک دعا آپ مانگو، ایک دعا میں مانگتا ہوں. میں آپ کی دعا پر آمین کہوں گا، آپ میری دعا پر آمین کہنا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم دونوں ایک جگہ اکیلے جا کر بیٹھ گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے دعا مانگی اور میری دعا پر عبداللہ بن جحش نے آمین کہا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ، آج میری لڑائی ایسے دشمن کے ساتھ ہو کہ جو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو، قوت میں مجھ سے زیادہ ہو. ہم دونوں ایک دوسرے پر حملے کریں، بڑھ چڑھ کر ہم لڑائی کریں. بالآخر یا اللہ تو مجھے اس پر غلبہ عطا فرما تاکہ میں اس کو قتل کر ڈالوں. حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین. اب حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہو جو مجھ سے طاقتور ہو، میری اس سے لڑائی ہو، ہم دونوں ایک دوسرے پر حملے کریں، بالآخر وہ مجھے قتل کر ڈالے. صرف یہی نہیں کہ مجھے قتل کر ڈالے، میری زبان کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرے ہونٹ کاٹ دے. میں ان کٹے ہونٹوں کے ساتھ، کٹی کان کے ساتھ، کٹی ہوئی ناک کے ساتھ
تیرے دربار میں یا اللہ حاضر ہو جاؤں اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ یہ تیرے ساتھ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا، اور یا اللہ میں تیرے سامنے کہوں کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا تھا، یا اللہ تیرے لیے صرف تجھے میں خدا مانتا تھا، میں صرف تجھے الہ مانتا تھا، اس جرم کے اندر مجھے قتل کیا گیا ہے، اس جرم کے اندر میرے کان کاٹے گئے ہیں، میری زبان کاٹی گئی ہے، اس کٹی ہوئی زبان کے ساتھ میں اللہ کے سامنے یہ باتیں بیان کروں اور میرا اللہ مجھے کہے کہ عبداللہ صدقتا، تو بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی، حضرت عبداللہ بن جہش کو تلاش کیا گیا تو وہ شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح ان کے ناک کان کٹے ہوئے تھے، زبان بھی کٹی ہوئی تھی۔ تو سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ یہی تو انسانیت کی معراج ہے، انسان اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کہے کہ تو نے میرے لیے کی، یہی تو انسان چاہتا ہے۔ ایک انسان اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جہاد کر کے شہید ہو کر اللہ کی دربار میں پہنچے اور اللہ اس سے پوچھے کہ تیرے ساتھ جو یہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، وہ کہے اللہ تیرے لیے، اللہ کہے صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، یہی انسانیت کی معراج ہے کہ معبود اس بات کی تصدیق کر دے کہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ یہی خواہش لے کر اس دنیا سے عبداللہ بن جہش گئے۔ حضرت عبداللہ بن جہش جب اللہ کے سامنے پیش ہوئے ہوں گے، اللہ نے پوچھا ہوگا کہ عبداللہ یہ تیرے کان کیوں کٹے ہیں، یہ تیری ناک کیوں کٹی ہے، یہ تیری گردن کیوں کٹی ہے؟ تو عبداللہ بن جہش نے اس کٹی ہوئی زبان میں اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہوگی، کٹی ہوئی زبان سے جواب دیا ہوگا کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرے لیے کٹوا کر آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو شہادت کی جو چاشنی ہے، شہادت کا جو مزہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقتا کہنے سے دو بالا ہو گیا ہوگا۔ اسی غزوے کے ایک اور شہید ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن جموح یہ پاؤں سے لنگڑے تھے، ان کے پاؤں میں عذر تھا، ان کے 4 بیٹے تھے جوان۔ جب غزوہ احد کا اعلان ہوا یہ بھی جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ بیٹوں نے منع کیا، کہا کہ ابا جان آپ معذور ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ حضرت عمر بن جموح دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، میرے بیٹے مجھے شریک نہیں ہونے دیتے، آپ میرے بیٹوں کو سمجھائیں، یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ معذور ہیں، آپ جہاد میں شامل نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بیٹے صحیح کہتے ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، آپ جائیں گھر میں رہیں۔ تو حضرت عمر بن جموح نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے اسی لنگڑے پاؤں سے جنت کی زمین کو روند رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن جموح کے شوق کو دیکھتے ہوئے انہیں اجازت دی۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ نے میدان جہاد میں غزوہ احد میں بے مثال بہادری کے ایسے مناظر پیش کیے، بالآخر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عمر بن جموح کو لایا گیا، ان کی جو اہلیہ تھیں ان کا ایک بیٹا اور بھائی بھی اس غزوے میں شہید ہو گئے تھے۔
انہوں نے سوچا کہ انہیں اونٹ پر سوار کرا کے مدینہ لے جایا جائے تاکہ وہاں دفن کر دیے جائے۔ جب اونٹ پر سوار کیا گیا تو اونٹ چلتا نہیں، ایک قدم اونٹ نہیں اٹھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ، عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس اونٹ پر سوار کیا گیا ہے وہ اونٹ چلتا نہیں ہے، وہ آگے ایک قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا پتہ کرو کہ عمر بن جموح نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی؟ جب پتہ کیا گیا تو بتایا یا رسول اللہ ہاں دعا تو کی تھی۔ فرمایا کیا دعا کی تھی؟ دعا یہ کی تھی کہ اللہم ارزقنی شہادتا ولا تردنی الی اہلی، کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میرے گھر والوں کی طرف مجھے واپس مت لوٹانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی لیے یہ اونٹ نہیں چلتا ہے، عمر بن جموح کو یہیں دفنا دو احد کے مقام پر۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر آج بھی احد کے مقام، احد کے دامن میں ان کی قبر ہے۔ اسی غزوے کے ایک اور شہید حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، گھر والی کے ساتھ ایک رات گزاری ہے، صبح اعلان جہاد ہو گیا، بغیر غسل کیے گھر سے نکل آئے، یہ سوچ کر کہ اگر میں غسل کرنے لگ گیا تو رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے، اگر رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر ہو گئی تو میں تو کہیں کا نہ رہوں گا۔ بغیر غسل کیے میدان جہاد میں گئے، وہاں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے ایک آدمی کو جنت کے پانی سے آسمانوں پہ غسل دے رہے ہیں، بڑے بڑے تھال لائے گئے ہیں، ان کے اندر پانی ہے، ان میں ایک آدمی کو غسل دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کون؟ جب آپ نے غور کیا تو فرمایا تو حنظلہ ہے، حنظلہ کو غسل دیا جا رہا ہے، فرشتے جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ اس کو کیا وجہ ہے، کیا انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے فرشتے غسل دے رہے ہیں؟ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ یہ بغیر غسل کی، ان پر غسل واجب تھا، بغیر غسل کیے آپ کے حکم پر میدان جہاد کے لیے نکل پڑے اور شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بلا تاخیر عمل کرنے کے نتیجے میں، اعزاز میں فرشتوں کو بھیج کر، جنت سے پانی بھیج کر حضرت حنظلہ کو غسل دلوایا۔ غسل دینے والے بھی پاک، جنہیں غسل دیا جا رہا ہے وہ بھی پاک۔ اسی لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، غسیل الملائکہ۔ جب حضرت حنظلہ کو احد میں لٹایا گیا تو آپ کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو صحابہ کرام کی یہ قربانیاں، یہ عظمت صحابہ کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور احد کے بارے میں بھی سن لیں، احد پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ احد پہاڑ کی فضیلت ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ شہادتوں کے بعد، کچھ شکست کے آثار پیدا ہونے کے بعد فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمان کی تو فتح ہے ہر صورت میں، شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، غازی بن جائے تب بھی کامیاب ہے۔ تو جو شہید ہو گئے وہ بھی کامیاب، جو غازی بن کر آ گئے وہ بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔